ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ دے کر میسا مسلمان کو کہتی ہے نظر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ وقت پر وقت کی رفتار بدل आदम गुफ्तगू ॿुधंदव ऐं उमेद आहे त घणो कुझु ॿुधंदव इंशाअल्लाह। हींअर तव्हांजे साम्हूं क़िबला जन ख़िताब करणु फरमाईंदा। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء، مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب، وعلى اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: ما خلق الله أفضل من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، بہت سے التماس سے دعا کی گئی ہے۔ ظاہراً سجاد حسین صاحب جو مریض پروردگار انہیں صحت کاملہ عاجل عنایت فرما، یاسر حسین صاحب کے لیے اولاد کی درخواست کی گئی ہے، پروردگارہ مجلس کے صدقے میں انہیں اولاد نصیب فرما۔ جتنے بھی یہاں پریشان حال، مقروض یا کوئی حاجت لی بیٹھے ہیں ان کی تمام حاجات قبول فرما۔ عزیزان گرامی، میں نے حدیث کا انتخاب کیا ہے، اصول کافی ہماری کتاب ہے، اس میں حدیث ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے محمد مصطفیٰ سے افضل کچھ خلق ہی نہیں کیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ مضمون ہے میرا، ما خلق اللہ افضل من محمد۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ نے رسول خدا سے افضل کچھ نہیں بنایا۔ سارا مجمع نہیں ہے،
میری اردو سمجھ آ رہی ہے سب حضرات کو؟ تو عزیزان گرامی، مولا امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ نے محمد مصطفیٰ سے افضل کچھ خلق ہی نہیں کیا. ابھی بھی میں پہنچا نہیں سکا. اس کائنات میں عرش بھی ہے، اب پہنچ گئے کچھ لوگ، کرسی بھی ہے، جنت بھی ہے، جہاں سب کچھ ہے. مولا علی فرما رہے ہیں اللہ نے اس کائنات میں محمد مصطفیٰ سے افضل. کتنی خوبصورت حدیث ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے رسول اکرم سے افضل کچھ خلق ہی نہیں کیا. عزیزان گرامی، جس نے سب دیکھا ہو، ایک بہت بڑا عیسائی رائٹر گزرا، چند برس پہلے انتقال ہو گیا، تقریباً 100 برس کا تھا. عیسائی رائٹر تھا جارج جورڈک کے نام سے، عربی فارسی اردو میں کہتے ہیں جارج جورداک. تو جارج جورڈک بہت بڑا عیسائی رائٹر گزرا ہے. کہا جب بھی میں نہج البلاغہ کے خطبے پڑھتا ہوں نا کہ کائنات کیسے خلق ہوئی، تو مجھے ہمیشہ شک ہوتا ہے یا علی نے کائنات بنائی ہے یا بنتے ہوئے دیکھی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو وہ عیسائی کہتا ہے کہ یہ خود بنائی ہے یا بنتے ہوئے دیکھی ہے. کوئی دیکھتا ہے نا قریب سے، مثال کے طور پہ آپ کی مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، کسی نے بنتے ہوئے دیکھی ہے تو بتایا کہ نہیں پہلے یہ والی دیوار بنے تھے، محراب بعد میں بنی تھی، وہ تفصیل سے بتائے گا. تو کہا جب بھی میں پڑھتا ہوں نا کہ کائنات اللہ نے کیسے بنائی، نہج البلاغہ میں بڑے خطبے ہیں، مولا نے بتایا کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، رحمت کیا ہے، اللہ نے آسمان کیسے بنایا، عرش کیسے، پہلے پانی کو خلق کیا. توجہ سے سنیے گا، پہلے پانی بنایا، پانی سے سب کچھ بنایا. تو وہ کہتا ہے جب میں نے پہلی مرتبہ، وہ عیسائی تھا، تو اس نے کہا میں کچھ پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑا ادیب تھا عربی کا، تو کہا کہ ایک شیعہ نے مجھے کہا یہ نہج البلاغہ علی نے، مولا علی کے خطبے ہیں پڑھو. تو اس نے کہا میں نے تو نام نہیں سنا، ہمارے زمانے کا کوئی عالم ہے؟ کہ نہیں، یہ رسول خدا کا بھائی، جانشین رسول خدا ہے، محمد مصطفیٰ کے بھائی ہیں. تو انہوں نے، رسول خدا نے ان کو پالا تھا. ان کو کہا کتنے عرصے پہلے تھے؟ کہا 1400 سال پہلے. تو جارج جورڈک کہتا ہے میں نے کتاب پڑھی ہی نہیں، 1400 سال پہلے کوئی آدمی کچھ کہہ گیا، میرے کس کام کا؟ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں نے یہ سوچا میرے کس کام کا، 1400 سال پہلے آدمی کو خطبہ دے کے گیا، نہج البلاغہ بن گئی. کہ ایک دن میں گھر میں بیٹھا تھا، کچھ پڑھنے کو نہیں تھا، اخبار پڑھ چکا تھا، کتاب اور کوئی تھی نہیں، نہج البلاغہ پڑھی تھی، میں نے اٹھائی، درمیان سے کھول کے کہا دیکھتا ہوں یہ کتاب پڑھنے لائق ہے یا نہیں ہے. کہ میں نے درمیان سے کھولی، وہ خلقت سے متعلق خطبہ نکل آیا، اللہ نے ہر چیز کو پانی سے بنایا. کہ میں نے وہی کتاب بند کی رکھی کہ خدا حافظ. یہ کتاب 1400 سال پہلے جب سائنس نہیں تھی، لیبارٹری نہیں تھی، اس پہ وہی آ رہی تھی کہ ہر چیز سائنس کی، یہ آج تو سائنس بتائے گی نا. کہ میں نے کتاب رکھ دی. نیا چینل آیا تھا، نیشنل جغرافیکل چینل، شاید نام سنا ہو، امریکہ کا ایک چینل ہے، دنیا کے جغرافیہ پہ، دنیا کیسے بنی، سارا کچھ، یہ کائنات سب کچھ، پہاڑوں پہ، دریاؤں، سمندروں پہ، سن رہے ہیں نا سب لوگ. تو کہتا ہے نیا چینل آیا تھا، نیشنل جغرافیکل چینل. تو کہ میں نے لگایا تو ایک سائنسدان سے پوچھا بھئی دنیا کیسے بنی؟ کہا ہر چیز پانی سے بنی ہے. کہ پھر میں مجبور ہوا نہج البلاغہ پڑھنے پہ، پھر میں نے 200 نہیں 300 دفعہ نہج البلاغہ پڑھی، اور جب پڑھتا تھا ہر دفعہ کچھ نیا ملتا تھا. جس علی کی نہج البلاغہ انہوں نے فرمایا اللہ نے محمد سے بہتر بنایا ہی نہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ حیدری میں جس محبت سے آپ سن رہے ہیں، میرا پڑھنے کا جی کر رہا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ شاہ پور، میں نے تو نام بھی نہیں سنا تھا. مجھے 10 سال ہوئے ہیں سندھ میں پڑھتے ہوئے، اور آپ کی اس سرزمین سے مجھے بے انتہا عشق ہو گیا ہے. آپ کی تہذیب، آپ کی ثقافت، آپ کے ادب آداب، آپ کا اخلاق میرا دل جیت لیا. اور میرے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب سندھی نہیں ہیں تو یہ آپ سندھی والا سلام کیوں کرتے ہیں سب سے؟ میں نے کبھی انہوں نے دل جیتا ہے.
تو بہت سی آپ کی عادات میں کوشش کرتا ہوں عزیزان گرامی دنیا بھر میں متعارف کروا رہا ہوں. تو آپ کے اس بستی میں شہر میں میرا پہلا اتفاق ہے. بتایا گیا 1 لاکھ آبادی ہے اور لوگ بڑی عقیدت محبت سے محمد و آل محمد کا ذکر سنتے ہیں. تو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولا علی کہہ رہے ہیں اللہ نے محمد مصطفیٰ سے افضل کچھ بنایا ہی نہیں. 1.25 لاکھ نبی بنائے اللہ نے, اتنے اولیاء اتنے اوصیاء, عرش بنایا, کرسی بنائی, قرآن بنایا. نہیں ہے لوگ بھئی قرآن اللہ کا ہے یا نہیں ہے؟ بھئی توجہ ہو, مولا علی کہہ رہے ہیں اللہ نے سب کچھ بنایا لیکن محمد سے افضل کچھ نہیں بنایا. بھئی توجہ فرما رہے ہیں نا. تو آج مجھے وہ پیش کرنا کہ اللہ کے شاہکار کا نام محمد ہے, اور وہ شاہکار کیا ہے. میں جتنا سمجھا ہوں نا, میں یہ سمجھا ہوں کہ میں بھی سمجھا ہی نہیں. میرا یہ جملہ پہنچ گیا؟ جتنا میں سمجھا ہوں میں یہ سمجھا ہوں کہ میں بھی کچھ نہیں سمجھا. جو میں سمجھا ہوں میں سمجھاتا ہوں, اور جو سمجھاؤں سمجھ لیں اس سے آگے ہیں محمد. عزیزان گرامی ابھی حبیب خدا نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے, شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا نبی بنے نہیں ہیں, اللہ نے نبی ہی بھیجا ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. دیکھیں ایک ہوتا نا ترقی کر, میں مثال کے طور پہ دنیا میں عالم تو نہیں آیا تھا. میرے ماں باپ نے محنت کی, اساتذہ پہ پڑھا, اس کے پاس پڑھا, اس کے پاس, یہاں پڑھا, اس ملک گیا, اس ملک گیا, پھر اب آوا کے مجلس سے پڑھ رہا ہوں. توجہ, میں سارا کچھ اس دنیا میں بنا ہوں, اور حبیب خدا جن سے افضل کوئی نہیں, وہ دنیا میں آ کے نہیں بنے, اللہ نے بھیجا ہی ایسا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اللہ نے بھیجا ہی ایسا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. تنویر نور سے ہے. سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جو زبان سے بول دے قرآن ہے, تفسیر ہے. سوچتی ہے دنیا ختمی مرتبت کو دیکھ کر. اچانک یہ ربائی پتہ نہیں کیوں ذہن میں آ گئی, میں نے پڑھی نہیں ہے, میں یہاں پڑھتا بھی نہیں ہوں, شاعری نہیں کرتا, اچانک یہ ربائی ذہن میں آئی ہے. سوچتی ہے دنیا ختمی مرتبت کو دیکھ کر, وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ وہ اللہ کیسا ہوگا جس نے محمد بنائے ہیں. تو عزیزان گرامی ابھی اعلان رسالت نہیں کیا تھا. دیکھیں حبیب خدا کی حدیث ہے, کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا نہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا میں اس وقت تھا جب حضرت آدم کی مٹی تھی, پانی تھی. جملے پہ غور کیجئے گا. حبیب خدا نے فرمایا کنت نبیا, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی تھی, پانی تھا. اور اچھی اردو میں سننا چاہیں تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں, کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل کے پردے میں نہا تھے. ابھی جناب آدم ابھی آب یعنی پانی اور مٹی کے پردے میں تھے, میں تب بھی نبی تھا. بہت بڑی حدیث ہے. بحار الانوار کی جس جلد میں یہ حدیث نبوی ہے نا, تو اس صفحے پہ یہ حدیث ہے. توجہ رہے بھئی, یہ سرزمین اولیاء کی سرزمین ہے, یہاں بڑے بڑے اولیاء کے مزارات ہیں. 7 شریف میں آپ کے بہت بڑے ایک بہت بزرگ عالم گزرے ہیں. لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ انہیں بنا دیا. وہ بہت بڑے عالم, فقیہ, قرآن کے مفسر, حدیث کے ماہر, فقہ کے استاد. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں. تو اس سرزمین کے سخی شہباز قلندر. تو عزیزان گرامی اب
اب یہ سن لیجئے گا حدیث، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے، مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ جیسے گرامی بحار الانوار کی علامہ محمد باقر مجلسی نے جس صفحے پہ یہ حدیث لکھی ہے نا، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، حبیب خدا نے فرمایا اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی آب اور گل کے پردے میں نہا تھے۔ دوسرے صفحے میں مولا علی نے فرمایا وَكُنْتُ وَلِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اس وقت بھی ولی تھا۔ ممنون، توجہ فرما، محمد وآلہ، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام ہے، عزیزان کرام یہ مقامات اور ہیں۔ تو میں جو جملے پیش کر رہا ہوں، تو ابھی میں نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ ابھی اعلان رسالت نہیں کیا تھا، یہ نہیں کہ رسول نہیں تھے، دنیا میں آئے ہی رسول تھے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ تو عزیزان کرام دنیا میں آ کے رسول نہیں بنے، دنیا میں آ کے نبی نہیں بنے، آئے ہی نبی تھے، آئے ہی رسول تھے۔ تو اعلان نہیں کیا تھا، 24 برس کے تھے، سارے مکے میں شہرت تھی، کوئی صادق و امین ہے؟ مکے میں شہرت تھی یا نہیں تھی؟ کفار مشرکین کہتے تھے کوئی صادق و امین ہے، کوئی سچا ہے، امانت دار ہے، جس تجارت میں حصہ لیتا ہے برکت ہوتی، جس زمین پہ قدم رکھ دے، بنجر زمین بھی ہو تو اناج اگلنے لگتی ہے، جس درخت کے سائے میں بیٹھ جائے وہ درخت پھل دینے لگتا ہے، جس گھر میں مویشیوں اگر وہاں چلا جائے تو مویشی دودھ زیادہ دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ بھئی ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، تو حبیب خدا کی ہر جگہ پہ شہرت تھی کہ بے انتہا برکت والے ہیں، کیوں نہ ہو؟ اللہ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو جس گھر میں چلے جاتے تھے برکتیں ہوتی تھی، اگر فساد ہوتا تھا نا کسی گھر میں، بھائی بھائی سے لڑائے، پیغمبر آتے صلح ہو جاتے تھے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ تو حبیب خدا کا وجود مقدس بہت بابرکت تھا۔ تو حضرت خدیجہ نے نام سنا کوئی محمد ہے، تجارت کا سامان لے جائے تو برکت ہوتی ہے، جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام۔ تو حضرت خدیجہ کا ایک ملازم تھا، نوکر تھا، نام تھا میسرہ۔ شیعہ سنی تمام علماء نے تاریخ میں جملہ لکھا ہے میسرہ۔ تو وہ گھر میں نوکر تھا، تو بی بی نے کہا میسرہ یہ محمد کو دعوت دو ہماری طرف سے، ہمارا مال تجارت مکے سے شام لے جائیں، دمشق تک ہمارا مال تجارت لے جائیں۔ تو میسرہ آئے جناب حبیب خدا کی خدمت میں، یا رسول اے محمد آپ کو خدیجہ نے دعوت دی ہے۔ واقع دیکھیں دینیات میں آپ نے پڑھ رکھا ہے، جو دینیات میں نہیں لکھا وہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا چاہیں گے تو ایک مرتبہ میسرہ نے کہا کہ ملیکۃ العرب، جناب خدیجہ کا لقب تھا اسلام سے پہلے ملیکۃ العرب، ایک ہوتی ہے ملکہ جس کے سر پہ تاج ہوتا ہے، جو بغیر تاج کے ملکہ ہو اسے کہا جاتا ہے ملیکۃ العرب۔ تو عرب کی ملکہ سب سے دولت مند خاتون تھی، اپنے زمانے میں بی بی کی بے انتہا دولت تھی۔ تو آپ نے کہا، تو میسرہ نے کہا کہ بھئی آپ کو ملیکۃ العرب نے دعوت دی ہے کہ مال تجارت آپ شام لے جائیے۔ تو حبیب خدا نے فرمایا، 24 برس کے تھے اس وقت، ابھی اعلان رسالت نہیں کیا، ابھی نزول شریعت شروع نہیں ہو۔ آپ نے فرمایا میرے نزدیک کچھ جائز ہے کچھ ناجائز۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، میرے نزدیک کچھ جائز ہے کچھ ناجائز ہے، یہ نہیں کہ سب کچھ جائز ہے۔ تو میسرہ نے کہا میں تو سارا نہیں سمجھ سکتا، اگر آپ تشریف لائیں اور خدیجہ کو خود سمجھا دیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تشریف لائے۔ جناب خدیجہ نے اہتمام کیا۔ آپ جانتے نا جناب خدیجہ کے لیے رشتے بہت آتے تھے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ تو آپ کے چچا بار بار کہتے خدیجہ یہ رشتہ آیا ہے، فلاں سردار کا رشتہ آیا، کا منع کر دیجئے۔ کہ خدیجہ اس سردار کا رشتہ ہے، کا منع کر دیجئے۔ کہ خدیجہ کیا بات ہے، آپ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کہ چچا جان مجھے بشارت ہے، ایک مقدس ہستی نے آنا ہے، میری انہی سے شادی ہوگی۔ جناب خدیجہ کو رسول خدا کی وجہ سے بشارت تھی۔
کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. جناب عبد المطلب کو رسول خدا کی وجہ سے بشارت تھی. اے عبد المطلب آپ کے گھر میں پوتا ہوگا, آپ نے نام محمد رکھنا ہے. دینیات میں لکھا ہے نا, دادا نے نام محمد رکھا, ماں نے نام آمنہ حضرت آمنہ نے ماں نے نام احمد رکھا. شیعہ سنی سب نے لکھا, ماں نے نام احمد رکھا. بھائی مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں پہ ہوتا ہوں نہ ہوتا ہوں, شہروں میں ابھی تک ہوتا ہے. اگر دادا نام رکھ دینا تو فساد ہو جاتا. تیری ہمت میں دادا ہو کے نام رکھ بیٹھا, تو نے میری نفی کر دی. یہاں نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے. اگر کوئی بڑا نام رکھ دینا تو پھر کہتے ہیں تم چھوٹے ہو, تم نے کیوں رکھا جب میں بڑا ہوں. اور اگر کوئی بڑا سردار ہو, حضرت عبد المطلب نے کہا میں نے نام محمد رکھا ہے, جناب آمنہ نے کہا بابا جان میں نے احمد. نہ لڑائی ہوئی نہ فساد. قرآن میں ہے کہ رسول خدا کا زمین پہ نام محمد, آسمانوں میں احمد. توجہ, یاتی من بعد اسمہ احمد. عیسیٰ نے اپنے عیسائیوں سے کہا میرے بعد ایک نبی آئے گا نام احمد ہوگا. تو اب سارے مسلمان کہتے ہیں دونوں کو بشارت تھی. دادا کو بشارت تھی نام محمد رکھنا, ماں کو بشارت تھی نام احمد رکھنا. جناب خدیجہ کو بشارت تھی اسی سے شادی کرنا. حضرت ابو طالب کو بشارت تھی حفاظت کرنا. ان سب کو بشارت تھی پیغمبر کی وجہ سے. تو پیغمبر کو کوئی بشارت نہیں تھی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ممنون. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. جس حبیب کی وجہ سے, جس نبی کی وجہ سے ان سب ہستیوں کو بشارت ہے. پتہ نہیں میرا مجمع پہنچ رہا ہے یا نہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. حضرت عبد المطلب کو بشارت کیوں تھی؟ حبیب خدا کی وجہ سے. جناب ابو طالب کو بشارت کیوں تھی؟ حبیب خدا کی وجہ سے. جناب آمنہ کو بشارت کیوں تھی؟ حبیب خدا کی وجہ سے. جناب خدیجہ کو, جناب عبداللہ کو. جناب عبداللہ بہت خوبصورت ہے ذہنوں میں. حضرت عبداللہ بہت خوبصورت ہے. مکے کی ہر خاتون کہتی تھی اے کاش میری عبداللہ سے شادی ہو. جب جناب عبداللہ کی شادی ہو گئی نا جناب آمنہ سے, یثرب کے قریب سے, مدینہ کے قریب سے شادی کر کے آئے, تو جناب عبداللہ نے خاتون سے کہا ابھی بھی شادی کرنا چاہتی ہو؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہ وہ جو آپ کی پیشانی پہ نور نظر آتا تھا نا, اب وہ آمنہ کی پیشانی پہ بھی آ گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یعنی مکے والے بھی سمجھ رہے تھے ان کے چہرے ہی الگ ہیں. مجھے جملہ کہہ لینے دیجئے, مجھے پتا شیعہ سنی مشترک مجمع, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں, پھر جملہ کہہ رہا ہوں. کافروں کے گھر نبی پیدا نہیں ہوتے. صلوات. بھئی مسجد میں چلے جا کر جگہ نہیں ہے تو وہاں جگہ ہے, مسجد میں ہے جگہ, مسجد ہے نا, امام بارگاہ ہے, بھئی وہاں چلے جائیں جگہ ہے. جو لوگ دروازے میں کھڑے ہیں بہت سے لوگ اشارے کر رہے ہیں کہ بھی جگہ نہیں. توجہ ہے کہ میرے ساتھ مجھے آگے مجلس کے لیے نہ جانا ہوتا میں 5 گھنٹے پڑھتا. تو اب میں جملے پیش کر رہا ہوں. میں پورا اشرا پڑھوں رسول خدا پہ, اور میں نے اشرے پڑھے ہیں, آپ آن لائن سن لیجئے گا. تو ایسے جانے مرتبہ سب کو بشارت. جناب عبداللہ کو بھی بشارت, کسی آخری نبی نے آنا ہے, سب کو بشارت. تو کیسے ممکن ہے پیغمبر کو کوئی بشارت نہ ہو؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں. ان تمام ہستیوں کو پیغمبر کی وجہ سے بشارت تھی. ایسا ہی ہے بھئی, ان تمام ہستیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بشارت تھی, اور پیغمبر کو کوئی بشارت نہیں تھی. انہیں خود نہیں پتا تھا. بھئی دینیات کو صحیح کیوں نہیں کرتے؟ دینیات میں لکھا ہے جب پہلا فرشتہ دیکھا کانپنے لگے, بخار ہو گیا, پتہ نہیں کون ہے. وہ بار بار کہہ رہے اقرا,
پھر زور سے سینہ ملاتا ہے. دینیات میں لکھا ہے اپنے آپ کو غار ہرا سے گرانے کی کوشش کی، جبرائیل نے روکا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. پھر گھر آئے جناب خدیجہ نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی کہ بخار اتر جائے. کہ پتہ نہیں کوئی بڑی سی مخلوق ہے مجھے نظر آ رہی ہے، کہ میرا ماموزاد بھائی ہے. میں جملے پہنچ رہا ہے. دینیات آپ نے پڑھ رکھی ہے نا پاکستان میں، پاکستان کی دینیات میں لکھا ہمارے، تو میرا ماموزاد بھائی ہے. ورقہ بن نوفل نام سنا ہے؟ تو ورقہ بن نوفل میرا ماموزاد بھائی ہے، عالم ہے انجیل کا. اسے بلاتی ہوں، پوچھا بھئی اس طرح سے انہوں نے دیکھا ہے کوئی بڑی مخلوق نظر آتی ہے، بار بار کہتی ہے اقرا. کہ لگتا ہے یہ آخری نبی ہیں. توبہ توبہ توبہ. کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتا ہوں اگر مدینۃ العلم کو ورقے بتائیں، نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہا ہے. اب ورقہ بتائے گا مدینۃ العلم کو آپ نبی ہیں، تو پھر دین کی فاتحہ پڑھ لو. پہنچ رہے ہیں لوگ؟ بھئی میرے جملے سخت تو نہیں ہیں، کوئی برا تو نہیں منا گیا. میں نہیں چاہتا کہ فساد ہو جائے. اچھا جانے گرامی مجھے بتایا کہ میرے سارے شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہیں، اکثریت اہل سنت بھائیوں کی ہے. میرے برادران نے کہا ہمارے بھائی یہاں پہ امام بارگاہ بنانے میں حصہ لیتے ہیں، ہر کام میں حصہ لیتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری باتوں کو تعصب سے نہ سنیے گا. سردار انبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، انہیں ورقہ بتائے گا مجھے لگتا ہے آپ نبی ہیں. اور بدبختوں کیا دینیات لکھ لی ہے. میں 2 مثالیں قرآن سے پیش کر دوں. میں 2 نبیوں کی ماؤں کا تذکرہ کروں گا. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، ان کی والدہ نبی ایسا ہی ہے. میں دیکھیں میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی انجعلی، کہ انہیں تابوت میں رکھ کے پانی میں بہا دو، نیل میں بہا دو. جناب موسیٰ کی ماں نے کہا پروردگارہ تیرا حکم ہے، میرا دل نہیں مانتا، میرا تو بچہ ہے، میرا دل تڑپتا ہے، لیکن کیونکہ تیرا حکم ہے. بی بی جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے تابوت میں رکھا جسے کہا جاتا ہے تابوت سکینہ. یہ جو تابوت سکینہ جو یہودی عیسائی بڑا مانتے ہیں، مسلمان بھی اس میں جناب موسیٰ کی والدہ نے جناب موسیٰ کو رکھ کے نیل میں بہا دیا تھا. اس تابوت میں رکھا. یہودی بہت مانتے تھے، موسیٰ کی ماں نے اس تابوت میں رکھا تھا. جناب موسیٰ کبھی کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن یہودی بڑا مانتے تھے، اس تابوت میں موسیٰ کو رکھا تھا. جب جناب موسیٰ دنیا سے جانے لگے کہا میرا امامہ، میرا عصا تو اژدہا میں بدل جاتا تھا، میری انگوٹھی، میرا لباس اس میں رکھ دینا. یہودیوں نے کہا موسیٰ نے اللہ کے کہنے پہ وصیت کی ہے، یہ تابوت عام نہیں، یہی تابوت سکینہ ہے. اب پتہ چلا تابوت کی زیارت کرنا بدعت نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ جملے کو غور کر لیجئے گا. تو اب اللہ نے وحی نازل کی، ہم نے وحی نازل کی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی والدہ گرامی پہ موسیٰ، ہم نے موسیٰ پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ وحی نازل کی. قرآن ہے. جناب موسیٰ کی ماں نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ سید المرسلین، نہ خاتم النبیین، نہ انہیں بخار ہوا، نہ انہوں نے کہا میں نیل میں کود نہ جاؤں. یہ فرشتہ کہاں سے آیا؟ جب موسیٰ کی ماں کو ڈر نہیں لگا، نہ بخار ہوا نہ پٹیاں. او مسلمانوں، نبی کی نبوت کو، میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ قرآن ہے. ایسی دینیات نہ بنا لینا کہ پتہ چلے واقع نبی ہم ہی جیسے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دوسرا جلدی سے اشارہ کر کے آگے بڑھوں. میں نے جو مضمون پڑھنا میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. اور اللہ نے کیا کیا؟ جناب عیسیٰ کی والدہ پہ بھی وحی نازل کی. جناب مریم پہ آئی نا کہ آئے فرشتے نے آ کے کہا کہ آپ کی شکم میں اللہ ایک بچہ بنانے والا ہے. کہا کیفا الدو، کیسے میرے ہاں بچہ ہو سکتا؟ ولم یمسسنی البشر، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں، میں پاک دامنہ ہوں. کہ اللہ جسے چاہتا ہے کہیں چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے
جہاں چاہتا ہے کن فیکون، کن کہہ کے بنا دیتا ہے. کہ لوگوں کو کیا بتاؤں گی؟ لوگ کہیں گے بچہ کہاں سے لے آئے؟ کہ آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، بچہ خود گواہی دے گا. بھئی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا. جناب عیسیٰ کی ماں حضرت مریم سلام اللہ علیہا پہ وحی آئی تو جناب مریم بھی رونے لگی. یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، پروردگارہ میں سے پہلے مر گئی ہوتی، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے. بچے میں کیسے بتاؤں کہ بچہ معجزے سے ہوا؟ مانے گا کون؟ توجہ. لیکن انہیں بھی بخار نہیں ہوا، پٹیاں نہیں کی، جیسی گئی تھی خود ہی چل کے واپس آئی. اگر لوگ پہنچ گئے ہوں. اب ایک اور بات کہہ دوں یہاں پہ اس سے کہ پہلے آگے بڑھوں. تو اللہ نے کہا، فرشتے نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے آپ ڈرے نہیں، بچہ خود گواہی دے. کون؟ حضرت عیسیٰ. کیسے؟ گہوارے سے. تو اب سورہ مریم اٹھائیے، جیسے جناب مریم سلام اللہ علیہا واپس آئی نا، تو یہودی ملا، اور کیا کہتے ہیں آپ کے کوئی اور لفظ ہے؟ یہودی ملا سارے جمع ہو گئے. انگریزی میں ریبائے کہتے ہیں، رب بھی سارے جمع ہوئے. کہ یا اخت ہارون، وہ ہارون کی بہن، نبی کا نام لیا. یا اخت ہارون ماں کانا اموں کے بقیہ، تیری ماں تو پاک دامن تھی، تیرا باپ تو نبی تھا، تو بچہ کہاں سے لے کے آ گئی؟ جناب مریم نے اشارہ کیا، میرا روزہ بچے سے پوچھ لو. تو یہودی ملا نے کہا کہ کیف نکلم، قرآن ہے، کیف نکلم من کان فی مہد صبیہ، اس بچے سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں ہو؟ فاشارت الیہ، اشارہ کیا، پوچھو اسی سے. اب سارے ربی ہنسنے لگے. ایک تو نبی کی بیٹی ہو کے بچہ لے آئی، اوپر سے بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے. گہوارے سے آواز ہے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے کتاب دے کے بھیجا ہے، مجھے رسول بنایا، مجھ پہ میری ماں پہ درود بھیجا ہے، میری ماں پاک دامنہ ہے. اب پتا چلا بچپنے کی گواہی چھوٹی نہیں ہوتی. پتہ نہیں لوگ پہنچ گئے ہیں. علی علی حیدری. خدا گواہ ہے مضمون مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا ہے، میں مکمل کیسے کروں. عزیزان گرامی اب دیکھیں، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ وحی آ رہی ہے، انہیں بخار نہیں ہو رہا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو چکر نہیں آ رہا ہے، نہ وہ کہہ رہی ہے میں خودکشی کر لوں. کیسے ممکن ہے خاتم النبیین پہ وحی آئے، بخار ہو جائے، ٹھنڈے پسینے آنے لگیں، پہاڑ سے گرانے کی کوشش کریں، جبرائیل روک کے کہیں میں خودکشی کی کوشش کروں نا اگر علیہ باللہ، تو لوگ کہیں اس سے آئندہ مجلس نہیں پڑھوانی، اس کا تو دماغ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی خاتم النبیین کا معاملہ ہے، ایسی بات دینیات میں نہ لکھنا کہ عیسائی مذاق اڑانے لگے. عزیزان گرامی اب میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی جو بات کو پیش کر رہا تھا میں مکمل کر لوں، مجمع چلے گا کچھ دیر. تو جناب خدیجہ نے سنا کہ بھئی ایک محمد ہیں صادق و امین ہیں، جس تجارت میں جائے برکت ہوتی ہے. اب واقع ذہنوں میں ہے نا، میں نے کہاں روکا تھا. تو جناب ختمی مرتبہ تشریف لائے، میں سرا ان سے کہوں میرا مال تجارت دمشق لے جائے. پیغمبر اسلام 24 برس کے تھے. جناب خدیجہ نے دیکھا کہ مجھے لگتا ہے یہ وہی ہے، وہ جو خوابوں میں بشارت تھی، یہ جو چہرے کا نور، متانت سے چلنا، ہیبت و جلا، آنکھوں میں حیا، زبان پہ غیرت،
یہ کردار عام کردار نہیں ہے، ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے. بس جناب خلیل نے ایک مرتبہ دیکھا، کہا کہ بھئی آپ نے فرمایا کچھ شرائط ہے، پڑھوں نا مضمون کہ آپ کی کچھ شرائط ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا ہاں، میرے نزدیک کچھ جائز ہے کچھ ناجائز. کہا آپ کی جو شرائط ہے ہمیں منظور. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. کہ جو آپ کی شرائط ہمیں منظور ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بی میں جب مال تجارت لے جاؤں گا منافع ہوگا تو منافع میں سے اتنا حصہ میرا. بی بی نے فرمایا مجھے منظور. کہا اس تاریخ کو قافلہ چلے گا. بی بی نے کہا ہمیں قبول ہے. یہ نہیں کہہ رہی مال تجارت میرا، اونٹ میرے، دولت میری، خادم میرے، سب کچھ میرا. آپ صرف مال تجارت لے کے جا رہے ہیں، ساری شرائط آپ کی. کہا کہ جو آپ کی شرائط ہمیں منظور ہے. پیغمبر نے کہا اپنے قافلے سے کہہ دیجئے اس تاریخ کو چلوں گا. پیغمبر اسلام تشریف لے گئے. بی بی نے آواز دی. میں سرا بی بی کا نوکر تھا. بی بی بہت پردہ دار تھی، گھر میں بے انتہا خادمہ تھی. میں سرا باہر کے کام کرتا تھا. بی بی نے بچہ لے کے پالا تھا. تو کہا میں سرا سنو، اگر یہ کہیں نا رک جاؤ تو رک جانا، یہ کہیں چل دو تو چل دینا، یہ کہیں دن ہے چاہے تارے چمک رہے ہوں تم کہنا دن، یہ کہیں رات ہے چاہے سورج چمک رہا ہو تم کہنا رات ہے. یہ میرا مال تجارت خسارے میں بیچیں، نقصان میں بیچیں تم نقصان میں بیچ دینا، یہ نفع میں بیچے تم نفع میں بیچ دینا. یہ کہیں پڑاؤ ڈالو تم وہیں پہ اونٹوں کو روک دینا، یہ کہیں چل دو چل دینا، کوئی اعتراض نہ کرنا، جو کہے ماننا. ابھی قرآن کی آیت نہیں آئی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. بی بی اس وقت اطاعت سکھا رہی ہیں جب ابھی قرآن بھی نازل نہیں ہوا. میسرہ جو یہ کہیں ویسا کرنا. اب میسرہ نوکر تھے. کہا بی بی جو آپ کا حکم. حبیب خدا نے کہا مال تجارت کو اونٹوں پہ لا دو، اونٹ کو چلا دو. پرورے یعنی رسول خدا آپ نے اونٹ پہ سوار ہوئے، قافلہ چل پڑا. اور بی بی نے بس ایک جملہ کہا میسرہ جو کچھ ان میں دیکھو مجھے من و ان بیان کر دینا. تو میسرہ نے پوچھا بی بی آپ کیا سوچ رہی ہیں، یہ کون ہے؟ کہا یہ کوئی مظہر العجائب ہے. چلیے گا. اب جب واپس آئے نا تو اب میں نے خلاصہ کر دیا. بس بھئی مختصر کر رہا ہوں، مجھے اشارہ مل رہا ہے کہ وقت تمام ہو گیا. 9:30 ہو گئے بھائی. فیضان گرامی اب میں مختصر کر رہا ہوں. جناب سرور کائنات واپس آئے. میسرہ نے فوراً آتے ہی فوراً جناب خدیجہ کی خدمت میں عرض کی کبھی بھی آپ کو آج تک اتنا منافع نہیں ہوا جتنا ان کے جانے سے ہو، کبھی بھی اتنا نفع کبھی نہیں ہوا. تو اب جناب سرور کائنات نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا منافع ہوگا تو منافع میں سے ایک حصہ میرا، باقی سب آپ کا. بی بی نے بڑے ادب سے عرض کی اگر چاہیں تو سب آپ رکھ لیں. جناب خدیجہ کی عظمت کو پیش کر رہا ہوں. کہا چاہیں تو سب آپ رکھ لیجئے. پیغمبر اسلام نے فرمایا نہیں، جتنا کہا تھا اس سے زیادہ نہیں لو. میں اپنی خوشی سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں، سب آپ کا، یہ سب آپ رکھ لیجئے. مجھے دکھ نہیں، خوشی ہوگی اگر آپ قبول فرما لیں گے. حبیب خدا نے، میں اپنے انداز سے ترجمہ کر رہا ہوں، کہ کہنا میری امانت کی علامت تھا، کرنا میری صداقت کی علامت ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں. کہ جو میں نے کہا تھا میں صادق و امین ہوں، اس سے زیادہ منافع نہیں چاہیے. پیغمبر اسلام نے اتنا منافع لیا، تشریف لے گئے. اب بی بی نے سوال کیا میسرہ کیا دیکھا؟ کہا بی بی آپ نے صحیح کہا تھا، یہ مظہر العجائب ہے. میسرہ مجھے ایک ایک بات بتاؤ. کہا بی بی بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب ان کے سامنے آتا ہے نا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا ہے. ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کوئی ان سے اونچا نظر آئے. بحال الانوار میں ہے، بحر الانوار، حق الیقین میں ہے، بڑی بڑی جید کتابوں کے اندر یہ جملے موجود ہیں. عزیزان گرامی بڑی بڑی کتابوں میں جملے موجود ہیں. جناب سرور کائنات کے جسم مبارک کے 24 معجزات. کتنے؟ 24 معجزات جسد مطہر میں. میں نے تو بھی پہلا پڑھا ہے اور وقت تمام ہو گیا. عزیزان گرامی چند معجزات جو پیش کیے. کہا میسرہ نے کہا بی بی
یہ ان کا قد ایسا ہے، یعنی رسول خدا کا قد بالکل مناسب تھا، نہ قد چھوٹا تھا نہ قد بڑا تھا، لیکن بلند قامت سے بلند قامت ان سے چھوٹا نظر آتا ہے. ان کے خالق کو منظور نہیں کوئی ان سے اونچا نظر آئے. کہا میں سرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ان کے بدن سے خاص خوشبو آتی جو نہ کسی عطر میں ہے نہ کسی پھول میں ہے، انہی کے بدن سے آتی ہے. پسینہ نکلتا ہے، خوشبو آتی ہے. جہاں سے گزر جاتے ہیں 1 سے 2 دن تک ہر آدمی کہتا ہے لگتا ہے محمد گزرے ہوں گے. خوشبو ایسی ہے. اب سمجھ میں آیا حدیث کسا میں جب نواسے گھر آ رہے تھے تو کہتے تھے انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ. مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے. بدن کی خوشبو ہی الگ تھی. میں سرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی یہ جب چلتے ہیں نا تو بعض اوقات کچی زمین پہ قدم رکھتے ہیں، نشان نہیں بنتے، لگتا ہے جیسے قدم پڑ ہی نہیں رہے، ہوا میں چل رہے ہیں. اور بعض اوقات چٹانوں پہ پاؤں رکھتے جاتے ہیں، نشان بنتے جاتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. رسول خدا کو پورا اختیار تھا، میرا نقش پا کہاں بنے کہاں نہ بنے. جسے قدموں پہ اختیار ہے کیا اسے دلوں پہ اختیار نہیں ہے؟ چلیے میرے جملے پہنچ رہے ہیں. تو کہا کہ ان کے عجیب. بھئی میں نے 3 ابھی معجزات پڑھے، چند معجزات کو پیش کروں گا، وقت نہیں تفصیل کا. کہا کہ بی بی یہ جب سنگریزے اٹھاتے ہیں نا ہاتھوں پہ، کنکریاں پتھر، تو وہ تسبیح کرنے لگتے ہیں. پتھروں کو پتہ چل جاتا ہے میں محمد کے ہاتھوں میں ہوں. یہ پتھر اٹھاتے ہیں، وہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ. کا پتھر سنگریزوں کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، وہ تسبیح پڑھتے ہیں. توجہ! اور مسلمانوں شیعہ سنی سارے علماء نے لکھا سنگریزے ہاتھوں پہ آتے تھے تو تسبیح کرتے تھے، اور وہ آل جو آغوش میں پروان چڑھی انہیں کیوں نہیں مانتے ہو؟ سنگریزوں کو مان لیتے ہو. یہ پیغمبر نے ہاتھ پہ اٹھایا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ایک مرتبہ پتھر ہاتھ پہ اٹھائیں تو مسلمان چومیں. جس جگہ پہ پیغمبر قدم رکھے مسلمان مٹی اٹھا کے آنکھوں سے لگائیں. صحابہ کرام ایسا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے ملتا ہے کہ پیغمبر جس مٹی پہ پاؤں رکھ دیتے تھے اٹھا کے چومتے تھے، پیغمبر کے پاؤں آئے ہیں. اور اگر کسی آل کو آغوش میں پالا ہو، کسی علی حسن حسین سیدہ عالمیان، میرے جملے پہنچ رہے ہیں بھائی، چلتے رہیے گا. کہا میں سرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ان کی پیشانی سے نور نکلتا رہتا ہے، پیشانی سے نور نکلتا رہتا ہے. یہاں تک کہ رات میں بھی پتہ چلتا ہے یہ محمد کھڑے ہیں. ایک ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب دن میں ہم سلائی کڑھائی کا کام کر رہے ہوتے تھے، سوئی کھو جاتی تھی، ہم تلاش کرتے نہیں ملتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے. آپ کو پتا ہے نا صحابہ دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے پیغمبر کے بعد. جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو پیغمبر کے گھر پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دروازے پہ بیٹھے رہے. کوئی ام المومنین پیغمبر کا کوئی معجزہ ہی سنا دیں، کوئی حدیث سنا دیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پیغمبر کے معجزے حدیث سننا صحابہ کی سیرت ہے، یہ مجلس بدعت نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. تو صحابہ بیٹھے تھے دروازے پہ. چلیں ایک اور روک کے جملہ کہہ دوں تو بڑے بڑے جلیل القدر دروازے پہ بیٹھے تھے. بھئی یہی تو فرق ہے صحابہ میں اور اہل بیت میں. صحابہ ہیں در والے، اہل بیت ہے گھر والے. توجہ فرما رہے ہیں حیدری؟ توجہ فرما رہے ہیں بھئی؟ وقت تمام ہو گیا نا تو میں پڑھتا رہتا. تو عزیزان گرامی اب وہاں پہ امہات المومنین، ایک ام المومنین صحابہ کرام دروازے پہ ہیں. ام المومنین رسول خدا کا کوئی معجزہ سنا دے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر دن میں سوئی کھو جاتی تھی ہم رات کا انتظار کرتے تھے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اے ام المومنین رات میں تو اندھیرا اور زیادہ ہو جاتا ہے،
تاریکی بڑھ جاتی ہے. آپ رات کا انتظار کیوں کرتی تھی؟ کہ کیونکہ رات میں پیغمبر گھر تشریف لاتے تھے. وہ سوئی جو دن کی روشنی میں نہیں ملتی تھی، رات کو پیغمبر کی پیشانی کے نور میں مل جاتی تھی. او مسلمانوں، ملاؤں کی نہ ماننا، محمد ہم جیسے ہیں، ماؤں کی مان لو. مائیں کہہ گئی ہیں، امہات المومنین کہہ گئی ہیں پیغمبر نور تھے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ. ملاؤں کی نہ مانو، ماؤں کی مان لو. بھائی وقت نہیں ہے، میں تفصیل بہت تیزی سے آگے بڑھا. 5-7 جو معجزات میں نے پڑھے اس پہ اکتفا کر دو 2-4 معجزات دلی لی اور پیش کر. ہمیں میرے ساتھ چلنے والے کہہ رہے ہیں میں پہنچنا ہے، ممبر کا ٹائم ہو رہا ہے، ہمیں دوسرے شہر پہنچنا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ معجزات سرور کائنات کے جسد مطہر میں ہیں. یہ پیشانی سے نور نکلتا تھا. تو جناب خدیجہ بار بار کہتی میسرہ اور کیا دیکھا، اور کیا دیکھا. اب پتہ چلا جناب خدیجہ کو بھی فضائل سننے کا شوق تھا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ تو کہا میسرہ اور کیا دیکھا. کبھی بھی ان کی پشت پہ نا ایک نشان. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. ہم لوگ مسلمان کہتے ہیں کہ رسول خود مہر نبوت تھی. مہر نبوت جسے کہتے ہیں خاتم النبیین لکھا تھا. یہ تو اہل بیت نے بتایا ہے، تو اسے کہتے ہیں سارے شیعہ سنی سارے مسلمان کہتے ہیں مہر نبوت تھی. اب میسرہ کو نہیں پتا کہ کیا ہے. کبھی بھی ان کی پشت پہ ایک نشان ہے. بعض مسلمانوں نے لکھا دائیں بازو پہ نشان تھا، وہ مہر نبوت جو تھی. بعض نے لکھا پشت پہ نشان. کبھی بھی ان کی پشت پہ نشان ہے. اگر کپڑا ہٹ جائے نور نکلتا، آسمان سے جا ملتا. آپ کے ذہنوں میں واقع ہے نا حجت الوداع کا بھائیوں نے لکھا، ہمارے مسلمان بھائیوں نے لکھا ہے کہ رسول اکرم نے حجت الوداع کے موقع پہ کہا اگر میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو تو آج بدلہ لے لے، میں انقریب اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے تازیانہ مارا تھا. آپ نے فرمایا میں نے تو کبھی جانور کو بھی نہیں مارا، میں نے تو اپنی اونٹنی یا گھوڑے کو بھی تازیانہ نہیں مارا. تو دنیات میں لکھا، ہمارے بھائیوں نے لکھا کہ ان صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ نے تازیانہ مارا تھا. تو آپ نے دوسرے صحابی سے کہا انہیں تازیانہ دے دو، یہ آج اپنا بدلہ لے لے، میری پشت پہ تازیانہ مار لو. کہا نہیں یا رسول اللہ جب آپ نے تازیانہ مارا نا تو کپڑا نہیں تھا میری پشت پہ. تو آپ نے کہا میری ابا کبا اٹھاؤ، کرتا اٹھاؤ تاکہ میری پشت پہ برہنہ پشت پہ یہ تازیانہ مارے. آپ زمین پہ بیٹھ گئے. ان صحابی نے تازیانہ پھینکا، دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، مہر نبوت کو چومنے لگے. کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے جھوٹ بولا تھا، آپ نے مارا کبھی نہیں، میں تو مہر نبوت کا بوسہ دینا چاہتا تھا. کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی پریشان ہیں. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کبھی نہیں مارا، جو ان پہ سلام، میں مہر نبوت کا بوسہ دینا چاہتا تھا، مہر نبوت کا. آپ اجازت نہ دیتے چومنے کی، میں نے جھوٹ بولا تھا کہ چوم لوں. اب پتہ چلا زیارت جھوٹ بول کے بھی جائز ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بدعت ہے، چومو نہیں بدعت ہے، نکاح نہ ٹوٹ جائے. ایسا کہ صحابہ کرام، ایسا نہیں کرام. بس بھائی یہ آخری جملے تو ایک دو معجزات اور پڑھ دو. میں نے تو 24-25 معجزات کہے ہیں، ابھی تو میں نے 8-10 پڑھے ہیں. تو آخری 1 سے 2 معجزات اور سن لیجئے. تو ایسا گرامی یہاں تک ملتا ہے کہ جناب سرور کائنات کے بدن سے جو پانی مس ہو جاتا تھا، وضو کرتے تھے تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے پانی گرنے نہ دینا، برتن لے آؤ، ظرف لے آؤ، اس میں پانی لے جانا. تو ایک بڑے بزرگ صحابی سے چھوٹے صحابی نے پوچھا تو اچھا پانی کا کیا کریں؟ کہ بیمار کو پلا دیں، بیمار کو شفا مل جائے گی. جو لوگ پہنچ گئے تو صحابہ کرام پیغمبر کے وضو کا پانی بھی گرنا نہیں دیتے تھے کہ تبرکن لے جاؤ. اور تبرک کے منکروں، صحابہ تبرک کو مانتے تھے. میں وقت تمام ہو گیا نہیں تو میں پڑھتا رہتا.
25 معجزات میرا سنانے کا شوق تھا. آپ کی اس بستی میں پہلی دفعہ میرا اتفاق ہوا, آپ نے بڑی محبت سے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سنا, بڑی محبت سے سنا. آخری معجزہ سن لیجئے. کہا بی بی, میسرہ نے کہا جناب خدیجہ, کہا بی بی رات کا وقت بھی ہوتا تھا نا, اور جب سب سو رہے ہوتے تھے خیمے نصب کر کے یا بغیر خیموں کے, تب بھی سب کہہ دیتے تھے یہ محمد سو رہا ہے. بی بی نے پوچھا میسرہ کیسے؟ کہا بی بی کالی چادر اوڑھ کے سوتے تھے, پورا بدن ڈھانپ کے, کبھی کروٹ نہیں لیتے تھے, سیدھے سوتے تھے پورا بدن ڈھانپ کے کالی چادر سے. پتہ نہیں یہاں پڑھی جاتی کہ نہیں, میں نے دیکھا کہ کراچی میں, لاہور میں نا ایک نعت جمعے کے دن ضرور پڑھی جاتی ہے, اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. سن رکھی ہے نا؟ تو سارے مسلمان مانتے ہیں پیغمبر کالی کملی اوڑھتے تھے. پیغمبر کالی چادر اوڑھیں تو سنت, اور ہم کالا لباس پہنے تو بدعت. بھئی توجہ فرما رہے ہیں نا, میں مکمل کر رہا ہوں. تو کہا کہ میسرہ کیسے؟ کہا بی بی حبیب خدا یعنی محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کا یہ رات میں بھی لوگ دیکھ کے پہچان لیتے تھے یہ محمد سو رہا ہے. کہ دور سے بھی کہتا تھا وہ محمد ہے. سب سو رہے ہوتے تھے, یہ الگ نظر آتے تھے. کہ میسرہ کیسے؟ کہ بی بی ان کے بدن سے نا نور چھن چھن کے نکلتا, چادر بھی اوڑھ لیتے ہیں, چادر سے باہر نور آتا ہے. نہیں ہے مجمع, چادر سے باہر نور آتا ہے. تو اب اگر پیغمبر کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو ایسے کو تلاش کریں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو. توجہ فرما رہے ہیں؟ کبھی بھی ان کے بدن سے خاص نور نکلتا ہے. اچھا وہ جو شب ہجرت کھڑے تھے نا چاروں طرف, وہ شیعہ نہیں تھے, انہیں ابو سفیان لے کے آیا تھا کہ جیسے محمد صبح اٹھتے ہیں, فجر کے لیے اٹھتے تھے نا, تو کہا جیسے صبح صادق پہ اٹھے تو سب نیزے مار کے قتل کر دینا. جب شہادت تھی رسول اللہ تو اس رات وہ بار بار آ کے دیکھتے نہیں ابھی محمد سو رہا ہے. اور سو کون رہے تھے؟ مولا علی. انہیں بھی فرق نہیں پتا چلا, کسی نے یہ نہیں کہا 19-20 کا فرق ہے, اس کا نور زیادہ تھا اس کا کم ہے. ان میں سے کسی نے نہیں کہا محمد کا قد بڑا تھا اس کا قد چھوٹا. وہ بار بار مولا علی کو دیکھتے کہ ابھی محمد سو رہا ہے. ایسا نہیں, میں یقین مانے میں محبت کا آپ کی ممنون ہوں, جس محبت سے آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمایا. ایدان گرامی بڑی عجیب محبت ہے رسول خدا کو اپنے اہل بیت سے. صحابہ کہتے ہیں جتنی محبت مردوں میں رسول خدا کو علی سے تھی کسی سے نہیں. سارے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا, جیسا دیکھا ویسے کا بھائی بنایا. مکے سے آئے تھے حضرت ابو ذر, مدینے میں پہلے سے تھے حضرت سلمان. حضرت ابو ذر مہاجر تھے, حضرت سلمان انصاری تھے. کہا ابو ذر میں آپ کو سلمان کا بھائی بنا رہا ہوں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, جیسے جیسے مہاجر ویسے ویسے انصاری کا بھائی بنا دیا. تو صحابہ کہتے ہیں علی علیہ السلام رہ گئے, رسول خدا نے علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو ایک صحابی نے کہا یا علی آپ کا تو کوئی بھائی نہیں بنا. مولا علی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا. کہا یا علی میں نے اپنا بھی بھائی نہیں بنایا. اب شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ رسول خدا نے, ابن اساکر تک نے لکھا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں یا علی آپ صرف میرے بھائی ہیں, باقی سب صحابی ہیں, علی بھائی. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا؟ یعنی گرامی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب کہتے ہیں جو رسول خدا کو علی سے محبت تھی مردوں میں کسی سے نہیں تھی. اور بیبیاں امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کہتی ہیں جتنی رسول خدا کو فاطمہ سے محبت تھی
بیویوں میں کسی سے نہیں تھی. ایک ام المومنین کہتی ہیں میں نے دیکھا 7 دفعہ سیدہ آئیں، 7 دفعہ پیغمبر کھڑے ہوئے. اہل سنت کی تاریخ میں جملے ہیں ام المومنین کے، کلما دخلت علیہ فاطمہ، جب جب سیدہ آتی ہیں، فاطمہ آتی ہیں، رسول خدا کھڑے ہو جاتے. پیغمبر تشریف لائے، جناب سیدہ آئیں، پیغمبر کھڑے ہو گئے. بابا جان پانی لے آؤں؟ ہاں میری بیٹی. پیغمبر بیٹھ گئے. جیسے بی بی پانی لائیں پھر کھڑے ہو گئے. بابا جان چادر لا دوں؟ ہاں میری بیٹی چادر. پھر جناب سیدہ آئیں، کھڑے ہو گئے. یہ کیوں اتنا بار بار تعظیم کر کے سکھا رہے ہیں؟ وہ میرے صحابہ اگر کبھی میرے بعد مسجد میں فاطمہ آئے، ایسا نہ ہو سیدہ کھڑی رہے، بال سفید ہو جائے. عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں نا جناب زینب کبریٰ شام کے دربار میں لائے گئے. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے تاریخ میں. جان تو ابھی تک مجمع آ رہا ہے، باہر لوگ کھڑے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں. امام بارگاہ بھی بھاگے. پہلی دفعہ آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے بڑی محبت دی. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کا ذکر کر رہا، محمد و آل محمد کا ذکر کرنے والے کا اتنا احترام. اور اگر آل محمد دربار میں کھڑے رہے، ان کا کوئی احترام نہیں. جب دوسرے خلیفہ نے بلایا نا، یا علی ایران کے ہم نے فتح حاصل کر لی ہے، شہزادیوں کو قیدی بنا کے لایا گیا ہے، ہمیں زبان سمجھ نہیں آ رہی، وہ کوئی اور زبان بولتی ہیں، فارسی، آپ آئیں ترجمہ کر دیں. حضرت علی آئے، جیسی مسجد میں آئے نا، مولا نے کہا ان سب کی رسیاں کھولو. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. ایک صحابی نے کہا یا علی یہ قیدی ہیں. مولا نے کہا نہیں، یہ عورتیں ہیں، خواتین کو کبھی قیدی نہ بنانا. مولا نے تو دشمنوں کی بیٹیوں کو قیدی نہیں بنایا، اور مسلمانوں نے نبی کی نواسیوں کو قیدی بنا دیا. بس بھائی میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ یہ جملے سنیے گا غور سے. عزیزان گرامی، یہ جملے پڑھنے لگا ہوں. جناب زینب کبریٰ کو عبید اللہ بن زیاد جیسے بدماش کے دربار میں لایا گیا. بی بی فرماتی ہیں، بلند آواز سے بی بی نے روکے کہا بابا ذرا آ کے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سامنے سر رکھا تھا مولا حسین کا، عبید اللہ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ بار بار لبوں پہ لگا تھا. اگر بی بی نے مولا کو کبھی دیکھا تھا نا کیسے، نانا کے آغوش کاندھوں پہ دیکھا، ماں کی آغوش میں دیکھا، باپ کے ہاتھوں میں دیکھا. جناب زینب نے مولا حسین کی عظمتیں دیکھی تھی. جب چھڑی دیکھی نا، بی بی سے برداشت نہیں ہوا. بی بی نے فوراً مدینے کا رخ کیا، کہا نانا ذرا آ کے دیکھیں آپ کے حسین کے لبوں پہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی میں ایک روایت پڑھوں گا، زیادہ نہیں. جب آئیں نا جناب زینب کبریٰ، کہاں؟ یزید کے دربار میں. یزید اشارے کر کر کے پوچھ رہا ان میں زینب کون ہے؟ مولا سجاد کے لیے بڑا مشکل تھا، کوئی علی کی بیٹیوں کے نام لے. ایک شرابی اپنے دربار میں، بس بھئی نبی کی نواسیاں کھڑی ہیں. تو جناب مولا سجاد خطبہ دینا چاہتے تھے. یزید نے کہا قیدی آپ کو خطبے کی اجازت نہیں ہے. ایک مرتبہ جلاد آگے بڑھا، اس نے مولا کے طوق میں ہاتھ ڈالا، زنجیروں میں ہاتھ ڈالا. فوجی آگے بڑھے، سپاہی، انہوں نے مولا کو روک دیا، آپ خطبہ نہیں دے سکتے. جناب زینب نے دیکھا تھا جب پہلے علی پہ پابندی لگی تو میری ماں فاطمہ الزہرا نے خطبہ دیا تھا، آج کے علی پہ پابندی ہے تو جناب زینب ہے ثانی زہرا. بی بی کھڑی ہو گئی. اب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، بس 5 منٹ کی زحمت دوں گا. میں جانتا ہوں میں نے مجلس کو طویل کر دیا، بس تھوڑا سا مختصر مصائب سن لیجئے. جناب زینب کھڑی ہو گئی. جیسی جناب زینب خطبے کے لیے کھڑی ہوئی نا، یزید نے آواز دی اس بی بی کو بٹھا دو. جلاد نے تازیانہ اٹھایا. جب وہ مارنے آگے بڑھا نا تو جناب زینب نے کہا خبردار روکنے کی کوشش نہ کرنا، میں علی کی بیٹی ہوں، میں عباس کی بہن ہوں. جلاد نے پھر یزید کو دیکھا، کیا حکم ہے؟ کہا گردن اتار دے. جیسی اس نے تلوار اٹھائی، جناب فضہ آگے بڑھی.
جناب فضہ نے اپنی گردن جناب زینب کی گردن پہ رکھی، کہا خبردار زینب پہ ہاتھ نہ اٹھانا، میں نے زینب کی ماں سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ ہوں میں زینب پہ آنچ نہیں آنے دوں گی۔ جلاد نے پھر یزید کو دیکھا جو بلندی پہ بیٹھا تھا، کیا حکم ہے؟ کہا اس بوڑھی خاتون کو بھی مار دے۔ جیسے جلاد آگے بڑھا نا جناب فضہ کو مارنے کے لیے، اب ضرور دیکھیے گا میری طرف، جیسے جلاد نے جناب فضہ پہ تلوار اٹھائی، بی بی فضہ کے ہاتھ بندھے تھے، بی بی نے بالوں کو جھٹکا، بزرگ تھیں، ایک مرتبہ دیکھا حبشی غلام کھڑے، کہا ہو حبشی غلامو تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ میں تمہارے قبیلے سے ہوں، یہ سپاہی مجھ پہ ہاتھ اٹھائیں تم دیکھتے رہو گے؟ 400 سپاہیوں نے تلواریں کھینچی، کہا او یزید یہ ہمارے قبیلے سے ہے، اگر اس پہ ہاتھ اٹھایا ہم بغاوت کر دیں گے۔ یزید نے جلاد سے کہا واپس چلا جا، مت مار اس خاتون کو۔ جب جناب فضہ کے ایک مرتبہ روکا نا غلاموں نے، جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا، بلند آواز سے کہا نانا اماں کی کنیز، فضہ کے اتنے ماننے والے، آج آپ کی نواسی کا کوئی نہیں رہا۔ میں کہوں گا بی بی ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں جناب زینب کبریٰ کی خدمت میں، بی بی ذرا آ کے دیکھیے اس بستی میں کتنے آپ کے ماننے والے ہیں۔ بی بی ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اگر یہ لوگ شام میں ہوتے کبھی آپ کو تازیانہ نہ لگنے دیتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ آپ جانتے ہیں جب آنکھ میں آنسو ہو دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر واسطہ جناب زینب کبریٰ کا ہو یہ واسطہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ کچھ مومنین نے التماس سے دعا کی ہے، ایک بزرگ بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ التماس سے دعا کہہ رہے ہیں، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارہ بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میں ایک واسطہ دوں گا، پروردگارہ یاسر بھائی کے لیے کہا اور بہت سے لوگوں کے لیے ایک جملہ، جب جناب زینب کبریٰ مدینے واپس آئی نا تو بی بی نے فرمایا اے سید سجاد میں پہلے نانا کے روضے پہ جاؤں گے۔ مدینے میں اعلان ہو چکا تھا حسین مارے گئے، اسیروں کو دیکھنے سارا مدینہ آ گیا، کہاں؟ روضہ رسول پہ، مسجد نبوی۔ جب سب آئے نا تو جناب زینب نے بلند آواز سے کہا نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے حسین کے سر سے امامہ اتارا، نانا جب بالوں میں ہاتھ ڈالا خنجر چلایا میں نے رو رو کے کہا یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے۔ نانا کسی نے میری ایک نہ مانی۔ روایت کے الفاظ ہیں مدینے والے بڑی بلند آواز سے رو رہے تھے، اتنی بلند آواز تھی کہ بی بی کی آواز دب گئی تھی۔ جب سب روتے روتے تھک گئے، خاموش ہو گئے، بی بی نے ایک جملہ کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں بازوؤں کے نیل دکھاتی، نانا آپ کی امت نے مجھے بڑے غازیانے مارے۔ پروردگارہ نبی کی نواسیوں پہ ظلم کا واسطہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ باقی پروردگارہ منظور صاحب کی زوجہ ہیں، یاسر بھائی کے لیے اولاد، پروردگارہ سب کی حاجات قبول فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ہمارے ساجد بھائی جو بانی ہیں اور یا آج شرکت کرنے والے بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، ایک آخری واسطہ دوں، ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی اپنی دعائیں ذہن میں لائیے۔ پروردگارہ ایک چھوٹی سی بی بی کا واسطہ جن کے کان بہت زخمی تھے، کسی کی حاجت کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ جناب زینب نے بڑا گریہ کیا، مدینے والے بار بار کہتے تھے حسین کا گلا کاٹ دیا وہ بھی مسلمانوں نے۔ مدینے والے بہت روئے۔ پروردگارہ
جب جناب سید سجاد نے کہا نا پھوپھی اماں بس کیجئے گھر چلیے، تو بی بی نے کہا بیٹا سجاد مجھے ایک مرتبہ میری ماں کی قبر پہ لے چلو، میں اپنی ماں کو بتانا چاہتی ہوں حسین کے ساتھ کیا ہوا۔ کیا کیا جناب زینب نے؟ اپنے سامان سے کرتا نکالا، قبر پہ بچھایا، کہا اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے۔ قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا، بی بی نے کہا اماں برداشت نہیں ہوا آپ سے، اماں آپ نے کرتا دیکھا ہے، میں نے لاشا پامال ہوتے۔ پروردگارہ حاضرین کی حاجات قبول فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔